بڑا درس مل رہا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے یا نور ہے؟ کیا ہے بھائی؟ انسان ہے، بشر ہے یا نور ہے؟ بشر ہے، انسان ہے اور عبد ہے، بندہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا جب اسراء اور معراج کا ذکر کیا اس آیت میں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ یہ نہیں کہا اسریٰ بنورہ، لے گیا اپنے نور کو۔ اللہ نے یہ فرمایا اپنے نور کو لے گیا۔ کیا فرمایا؟ اپنے بندے کو لے گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کلیئر کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ ہیں، عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں، اور پھر وہ اللہ کے کیا بندہ ہے۔ محمد خود اللہ کے بندہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا کہ کسی کو شک کی گنجائش ہی نہ رہے، وہ سوچے ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، بندہ ہے یا نور ہے۔ نہیں، کلیئر بعبدہ ہی اللہ نے کہہ دیا، اپنے بندے کو لے گیا۔ تو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ہے، اور بندہ وہ انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا درس ملا ہمیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ محمد رسول اللہ عبد ہے، بندہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب میں اس کو اتنے اپنے پاس بلایا ہوں تو وہ کوئی اور چیز ہے، کوئی اور چیز نہیں، وہ بندہ ہی ہے میرا، وہ بندہ ہی ہے۔ کہیں عیسائیوں کی طرح کہیں دھوکے میں نہ پڑ جائے یہ مسلمان کہ جیسے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اب لوگ گمراہی کے راستے پہ چلے گئے، کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، ابن اللہ کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو بغیر باپ کے پیدا ہو گیا تو اس کو ابن اللہ کہہ دیا۔ اسی طریقے سے وہ اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تھا اگر ہاتھ پھیرتے تو وہ صحیح ہو جاتا تھا، تو اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ ہی ہے۔ یا کبھی کہہ دیا کہ یہ دنیا میں 3 معبود ہیں، اس میں سے تیسرا عیسیٰ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسا لفظ استعمال کیا بعبدہ ہی، اپنے بندے کو لے گیا۔ اس میں شک اور شبہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور چیز ہے، وہ عبد ہے، بندہ ہے، وہ بشر ہے، وہ انسان ہے، اللہ کا ایک بندہ ہے، کچھ اور نہیں سمجھنا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہی ہے۔ اور دیکھیے اس کے دلائل ہیں بہت سارے، جیسے ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ساری تعریف اس رب کی ہے، اس اللہ کی ہے جس نے اتارا اپنے بندے پر کتاب۔ یہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے علی عبدہ کا لفظ استعمال کیا ہے، علی نور ہی نہیں کہا، اللہ نے نازل کیا کتاب کو اپنے نور پر، کیا کہا؟ بندے پر نازل کیا کتاب کو۔ تو اس طریقے سے یہ بندہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، وحی کیا اپنے بندے پر۔ یہاں پہ بھی اللہ نے کیا استعمال کیا؟ عبد استعمال کیا، عبد ہی استعمال کیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے وحی کیا اپنے بندے پر۔ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے عبد کہا ہے، بندہ کہا ہے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں سارے لوگ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بندہ کہنے والے بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر کہنے والے بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان کہنے والے بھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کہنے والے بھی۔ تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ، نہیں نورہ، نورہ چیختے چلاتے ہیں مولوی صاحب تقریر میں، اور لوگ نعرہ لگاتے ہیں اور ہنگامہ مچاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور نماز میں خاموشی سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ عبدہ تو نہیں کہنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، ان کو تو کہنا چاہیے محمدا نورہ ورسولہ کہنا چاہیے۔ کیا ہے؟ زبان سے کچھ کہتے ہیں، عقیدہ کچھ رکھتے ہیں۔
تو اس طریقے سے صاف کلیئر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی تشہد میں کلمات سکھائے ہیں، سارے صحابہ کرام نے کلمات پڑھے ہیں، اور آج تک صحیح عقیدے والے بھی پڑھ رہے ہیں اور غلط عقیدے والے بھی پڑھ رہے ہیں، نور کہنے والے بھی کہتے ہیں پڑھتے ہیں، اور عبد کہنے والے بھی پڑھتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ عبد ہے، عبد ہے، انسان ہے، بشر ہے۔ اچھا، اب آگے ایک اور آیت سنیے، یہاں تو عبد کیا ذکر کیا اللہ نے، اب دوسری ایک آیت میں اللہ رب العالمین صاف بشر کہہ رہا اللہ رب العالمین، کیا فرماتا؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے آپ کہہ دیجئے، آپ خود کہیے اپنے بارے میں آپ کیا ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہیے سبحان ربی میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشرا رسولا، میں بشر اور رسول کے علاوہ اور کچھ ہوں؟ میں تو صرف ایک بشر ہوں اور رسول ہوں، بشر ہوں اور رسول ہوں، میرے پاور میں کچھ نہیں ہے، میری طاقت میں کچھ نہیں ہے، اللہ نے مجھے بشر بنایا ہے، ہاں بشر میں افضل البشر ہے، اور رسول بنایا ہے، اور رسول میں افضل الرسول ہے، سب سے افضل رسول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو صحیح شان ہم بیان کرتے ہیں، ہم جو شان بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ شان قرآن مجید سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام، تابعین، اور امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، مسلم رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، سبوں سے یہ چیزیں ثابت ہیں، ہم وہ چیز بیان کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل البشر ہیں بشر، لیکن ان جیسا بشر آج تک دنیا میں نہیں آیا، اور اسی طریقے سے ہے رسول، لیکن آپ کے جیسا رسول آج تک دنیا میں کبھی نہیں آیا۔ تو افضل البشر بھی ہیں اور افضل الرسول بھی ہیں، لیکن ہے بشر، ہے عبد، بندے میں سب سے افضل بندے ہیں، بشر میں سب سے افضل بشر ہے، انسان میں سب سے افضل انسان ہے۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں، اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں مخلوق میں کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ تو اس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں۔ یہ اللہ نے اسرا بعبدہ جو استعمال کیا ہے، یہ ہمیں اللہ رب العالمین ایک سبق دینا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں درس دینا چاہتا ہے، ایک عقیدہ دینا چاہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بلایا ہے اوپر، لیکن وہ عبد بن کر کے آیا ہے ہمارے پاس، وہ عبد ہی ہے، زمین میں بھی ہے تو وہ عبد ہے، آسمان پہ بھی آ گیا تو عبد ہے، اس دنیا میں بھی ہے تو عبد ہے، اس دنیا سے گیا بھی تو عبد ہے، وہ ہمیشہ وہ عبد ہے اور عبد ہی رہے گا، اور ساتھ میں رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک بہت بڑا درس اور سبق اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے جو اس معراج سے ملتا ہے۔ اسی طریقے